الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں. ماہ شوال المکرم کے اس جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، غلامی اور نسبت نصیب رکھے. حضرات محترم، دین اسلام جہاں ہمیں بہت سے احکامات عطا فرماتا ہے، بہت سی چیزوں سے منع فرماتا ہے، ان اوامر و نواہی کے ساتھ ساتھ دین ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس بھی دیتا ہے. اور اخلاق ایک بڑا وسیع عنوان ہے، بڑا وسیع باب ہے، جس میں صدق ہے، شجاعت ہے، حیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسن خلق ہے کہ انسان اپنے تمام تر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. اسی طرح اخلاق میں ایک چیز ایٹیکیٹ اور ذوق بھی ہوتا ہے، اور ذوق یہ اخلاق کی بلندی کو کہتے ہیں، اور ایٹیکیٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے رویے کے اندر بہت نفیس اور بہت اعلیٰ ہو، اس کا لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن اور تعامل ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہو اور وہ اخلاق کی بلندی پر فائز ہو جائے. جب ہم ذوق اور ذوقیات کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایٹیکیٹ اور ذوق وہ چیز ہے جو یورپی اور مغربی معاشرے سے ہم تک پہنچی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار ہے وہ تو بڑا شدت پسند ہوتا ہے، یا اس کا چہرہ ہر وقت درستگی لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتا، یا اس کے رویے کے اندر نرمی نہیں ہوتی. تو یہ ایک غلط کنسپٹ ہے جو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر نفاست بھی ہو، نرم مزاجی بھی ہو، شگفتگی بھی ہو، اس کی طبیعت حسین ہو، وہ اچھے ذوق کا حامل ہو، وہ اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی میل ملاقات اور رشتہ داروں میں سب کے ساتھ ایک بڑے رفیع اور اعلیٰ ذوق کا مالک ہو. اس سلسلے میں ہم بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اس کی ماں بلائے اور وہ عبادت میں، ذکر میں مشغول ہو،
تو یہ ذوق سلیم کے منافی ہے کہ وہ اپنی ماں کی بات نہ سنے اور ذکر و فکر میں مشغول رہے، اور بر الوالدین اور اچھا ذوق اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی والدہ کی آواز پہ کان دھرے۔ اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک قصہ سنایا صحابہ کرام کو، کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج العابد۔ وہ عابد کے لقب سے جانا جاتا تھا، پرانی امتوں میں تھا، ہر وقت ذکر و فکر کرنا اس کا معمول تھا۔ تو ایک رات وہ عبادت میں مشغول تھا تو اس کی والدہ نے اس کو بلایا، تو اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ صلاتی و امی، کہ ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف میری ماں ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ تو پھر اس نے یہ سوچا کہ نماز ہے، ذکر ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اس میں لگا رہا۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر ایسا ماجرا ریپیٹ ہوا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا اور اس نے نماز کو ترجیح دی۔ تیسرا دن بھی ایسے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی، اور اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اللہم لا تمتہ حتی تسلط علیہ الغانیات، کہ اس کو موت نہ آئے جب تک کہ گانے بجانے والیاں اس پہ مسلط نہ ہو جائیں۔ یعنی ایک اس طرح کی دعا، بد دعا نکل گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اتنی عبادت اور زہد کے باوجود زندگی کے آخری عرصے میں وہ آزمایا گیا اور آزمائش میں مبتلا ہوا، اور ایک فاحشہ عورت نے اس پہ تہمت لگائی اور لوگوں نے اسے زد و کوب کیا اور اس کی عاقبت خراب ہوئی۔ تو یہ ذوق سلیم کے منافی ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رو کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، اور میری ماں مجھے پیار سے محمد پکارتی اور میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اور اس طریقے سے ماں باپ کے مقام کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اسی طرح انسان جب اپنے بیوی بچوں سے اور ماں سے تعامل کرے تو اس کا تعامل اپنے بیوی اور بچوں سے الگ ہو، اور ماں سے اس کا رویہ الگ ہو، اور جو چیزیں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لائے وہ اچھی ہوں، اور جو اپنی والدہ کے لیے لے کے آئے وہ ردی قسم کی چیزیں ہوں۔ تو یہ بھی ذوق سلیم کے منافی ہے، اور یہ بھی اسلام کے اندر اس کو ناپسند کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک قصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی جان اٹک گئی، اور آخری وقت میں اس کی جان قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی، مرگ کا عالم ہے، اور کئی دن گزر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے پوچھا الہو ام، کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اسے بلائے، اور حضور تشریف لے گئے اور اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا تو اس سے راضی ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میرا بیٹا ہے، لیکن جب یہ گھر میں پھل لاتا تھا یا کوئی شے لاتا تھا تو اچھی اور افضل شے اپنی بیوی بچوں کو دیتا، اور جو خراب ہوتی یا کوئی ناقص ہوتی وہ مجھے دیتا۔ اس بات کو اس نے بیان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور ماں کے دل کو نرم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں تو اس کی یہ سزا رکھتا ہوں کہ اسے جلا دیا جائے یا اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ماں کا دل پسیج گیا، اور ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ بھی اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے اس ذوق کو بڑی اہمیت دی ہے کہ آپ کے رویہ میٹر کرتا ہے، آپ کا اخلاق میٹر کرتا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے تعلق داروں سے کیسا ہے۔ انہی رشتوں میں سے ایک زوجہ کا رشتہ ہے، ایک بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے اندر ذوق کیا ہے؟ آج کل یورپی معاشروں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی ریسٹوران، کسی مطعم میں جمع ہوتے ہیں، وہ پارٹی دیتا ہے، اور وہ پھر اپنے ہاتھوں سے کوئی لقمہ یا کیک اس بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اور وہ اس چیز کو ذوقیات اور ایک ایٹیکیٹ سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا ان افضل الصدقۃ لقمۃ یضعها الرجل فی فم زوجتہ، فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ لقمہ ہے جو خامد اپنی بیوی کے منہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اور ذوق کو بیان فرمایا۔ اسی طرح خواتین جب خصوصی ایام میں ہوں، جب ان کے لیے نماز پڑھنا
جائز نہیں ہوتا۔ جب ان کے خصوصی ایام ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری زندگی میں ایسے ایام آتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے گلاس میں سے پانی پیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گلاس کے ساتھ منہ لگا کے جو پانی باقی تھا اسے نوش فرمایا، اور اس طریقے سے بھی ایک محبت اور ایک اپنائیت کا اظہار فرما کے اعلیٰ ذوق کا اظہار فرمایا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے خامدوں کے رویے کا ذکر کیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک کہ فلاں خامد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہے، سخت ہے، درست ہے، فلاں خامد کا رویہ ایسا ہے۔ ذکر کرتے کرتے سیدہ عائشہ فرمانے لگی ایک ابو زرع ہے، اور ابو زرع کی بیوی کا نام ام زرع ہے، اور وہ ابو زرع جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے گھر میں بہت اس کو آسائشیں مہیا کرتا ہے۔ وہ ساری باتیں کرتے کرتے سیدہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ، لیکن زندگی کے ایک موڑ پہ اتنی محبتوں کے باوجود اس ابو زرع نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، جدا ہو گیا اور بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ کنت لکی کا ابا زرع لام زرع، کہ عائشہ میں تیرے ساتھ ویسے ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن دل سے یہ چیز بھی اور یہ خدشہ بھی نکال دو کہ اس نے تو بے وفائی کی ہے، محمد عربی کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، یہ وفا کو نبھانے والے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملات میں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ زوجہ ہو، ہر رشتے میں ایک اعلیٰ ذوق کا اظہار فرمایا۔ انسان کے پاس اپنے فلیٹ کی چابی ہو اور وہ جب چاہے وہ اپنے دروازے کو کھول کے اپنے ہی گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق رفیع یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں جب تشریف لاتے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر دستک دیے اپنے گھر میں چلے جائیں، پہلے دستک دیتے، تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر اپنے ہی گھر میں تشریف لے جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ کوئی آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہوں، انہیں موقع ملے وہ استقبال کریں۔ یہ بھی ایک ذوق رفیع ہے جس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ پھر سنن ترمذی میں روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسامن ضحاکن فی بیتہ، کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے مسکراتے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی، خود ہنستے، گھر والوں کو ہنساتے، ایسی بات فرماتے کہ جس سے دوسرا ہنسے اور خوش ہو تو دوسروں کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا، یہ بھی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پاس بعض نوجوان جب دیندار ہو جاتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور نوافل شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے طبیعت میں ایک عجیب سی درستگی اور سختی آ جاتی، اور پھر کوئی ان کے قریب جانے سے ڈرتا ہے کہ بھائی اگر اس سے بات کی تو آگے سے جلی کٹی سننے کو ملیں گی، اور ایک عجیب اس کے رویے میں جو ہے وہ کھردرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دینداری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ انسان سخت ہو جائے، درست ہو جائے، بلکہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا رویہ پہلے سے بہتر ہو جائے، نرم ہو جائے، گداز ہو جائے، جب بھی کوئی اس سے بات کرے تو اسے اس کی شخصیت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو محسوس ہونی چاہیے۔ اسی طرح ذوق رفیع کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے، یہ ذوق سلیم کے منافی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں اور اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں بلند آواز سے ٹیپ لگا دینا، میوزک سننا، یا کوئی نعت شریف یا کوئی ایسی چیز اتنی بلند آواز سے لگا دینا کہ گھر میں ماں باپ آرام کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے مطالعے میں، اس کی آرام میں خلل پڑ جائے، یہ بھی اسلام کے ذوق اور ایٹیکیٹ کے منافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء من اللیل، کہ جب رات کو حضور اپنے گھر میں تشریف لاتے، فیسلم تسلیما، تو سلام کرتے، لیکن سلام کی آواز اتنی ہوتی کہ آپ لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان،
کہ سوتے ہوئوں کو جگاتے نہیں تھے اور اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو صرف اسی کو آواز آئے اور جو سو رہا ہے اس کے آرام میں خلل نہ پڑے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا اور اس عظیم ذوق کا مظاہرہ فرمایا. پھر گھر کی ترتیب کی بات اگر ہم کریں کہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا اور گھر میں چیزوں کو اس طریقے سے نہ رکھنا کہ ہر وقت گھر میں ایک عجیب و غریب منظر نظر آئے. جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو چیزیں بکھری پڑی ہوں، بدبو محسوس ہو رہی ہو اور کوئی شے سلیقے سے رکھی ہوئی نہ ہو، اس چیز کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نے کون سی باتیں شروع کر دی، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق صمیم دین کے ساتھ ہے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا حصہ ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر چیز افراتفری کا شکار نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا کمرہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور اس میں ہر چیز بے ہنگم طریقے سے رکھی ہے کہ کوئی آئے تو اس کا بیٹھنے کا دل نہ کرے، وہاں پہ ایک لمحہ نہ گزار سکے، تو آپ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار نے فرمایا ان اللہ طیب یحب النظافہ، کہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے. وَكَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمْ، اور اللہ سخی ہے، سخاوت اور کرم کو پسند فرماتا ہے. فَنَزِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، تو اپنے صحن اور اپنے گھر کو صاف رکھا کرو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اپنے کمرے کو صاف رکھو، جہاں تم رہتے ہو اس ماحول کو خوشگوار رکھو کہ وہاں سے خوشبو آئے، جو آئے اس کا بیٹھنے کا دل کرے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا. یہاں تک کہ یعنی اس لیول پہ آ کے ذوق کو بیان کیا کہ جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو بھی، ان کے آداب کو بھی ذکر فرما دیا. اور قرآن کی یہ آیت حضور نے پڑھی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس کے تحت ازدواجی تعلقات کے اندر جو حسن ہے اس کو بھی ذوق کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کا بیان فرمایا. پھر جب گھر سے حضور نکلتے تو نکل کے چلنے کا بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بے دھیانی سے چلتے ہیں، یا ایسا انداز ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر جھانکتے ہوئے چلتے ہیں، ٹہلتے ہیں اور عجیب و غریب بے پرواہی ان کے چلنے میں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق رفیع کا عالم یہ تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا اسرع فی المشی دون الجری، کہ جب حضور چلتے تھے خرام ناز فرماتے تھے تو سرکار کی چلنے کی رفتار ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے، کہ قدم تھوڑے تیز ہوتے اور بالکل اپنے سامنے اپنے جو ہے وہ دھیان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے. دوڑنے والی رفتار نہ ہوتی لیکن قدم تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھ کے صحابی فرماتے ہیں کہ چلنے کا انداز یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب زمین پہ چلتے ہیں تو اپنے قدم بڑے ہلکے رکھتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے رکھتے ہیں کہ زمین کو بھی، حشرات الارض کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ جھانکتے نہیں ہیں، وہ اچھے اخلاق سے چلتے ہیں اور ان کے چلنے سے بھی ایک اعلیٰ ذوق اور اچھے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ون ویلنگ ہوتی ہے، جب موٹر سائیکل شہروں میں نوجوان چلاتے ہیں تو اس کے سلنسر نکال کے ایسی آواز نکالی جاتی ہے کہ لوگوں کا آرام اور ان کی زندگی کا سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. اور پھر ہارن بجائے جاتے ہیں گھروں کے سامنے کسی کو بلانے کے لیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اسلام نے منع فرمایا. اور ایک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابہ کو آداب سکھائے تو ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یا رسول اللہ جو آتے ہیں اور حجرے کے باہر کھڑے ہو کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو آداب زیست سے آگاہی نہیں ہے، انہیں آداب بارگاہ مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو کانوا یقرعون باب رسول اللہ بالاظافر، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ جب وہ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے تو اپنے ناخن سے دستک دیتے، بہت ہلکی دستک دیتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب کا خیال رکھا جائے. پھر راستوں کو تنگ کر دینا اور اس طریقے سے گاڑی کو کھڑا کرنا کہ راستے تنگ ہو جائیں اور آنے جانے والوں کو مشکل ہو، یہ بھی ذوق سلیم کے منافی ہے.
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے سلاستن یصفین لکا ود اخیک، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تیرے لیے تیری بھائی کی محبت کو صاف کر دیں گی، یعنی لوگ تجھ سے پیار کریں گے، تجھ سے محبت رکھیں گے، کسی کے دل میں تیرے لیے نفرت اور ناپسندیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے پہلی چیز فرمائی ان تسلم علیہ اذا لقیتا، کہ جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے تیری محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا ان یفسح لہ فی المجلس، کہ جب تیرا بھائی تیری مجلس میں آئے تو اگرچہ جگہ موجود ہو لیکن تو اس کو جگہ دے، یعنی ایسا اظہار کرے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے، اسے عزت اور احترام سے اپنی مجلس میں بٹھائے اور لوگوں کے لیے جگہ کو کشادہ کرے۔ ہم جمعہ کے دن کے لیے، میں اپنے طلباء اور دوستوں کے لیے بھی یہ بیان کرتا ہوں، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ جمعے کے اجتماع میں آئیں تو سب سے پہلے اپنے آگے جو جگہ خالی ہے اس میں بیٹھیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردن پھلانگنی نہ پڑے اور آپ کی وجہ سے وہ کسی کو گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے دوسروں کے لیے جگہ کو کشادہ کرنا، پہلے آگے والی جگہ کو پر کرنا، یہ بھی آداب اسلام کے اندر ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذکر فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ راستے میں کوئی اذیت والی چیز نہ پھینکو، کسی کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ آج من حیث القوم ہمارا اخلاق یہ ہو چکا ہے کہ گاڑی میں جاتے ہوئے ہم لوگ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، پانی پیا، کوئی چیز پی، اس کو سڑک پہ ہم پھینک دیتے ہیں اور اس میں کوئی قدغن اور آڑ ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں، فرمایا ان الملائکۃ تعزی مما تعزی منہ بنو آدم، کہ جن چیزوں سے انسان کو اذیت محسوس ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی اذیت محسوس ہوتی۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرو کہ فرشتے تمہارے گھر میں نہ آئیں، تمہارے نزدیک نہ آئیں، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے نجاست پڑی ہو، غلاظت ہو، تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو تکلیف ہوگی بلکہ فرمایا فرشتوں کو بھی اذیت ہوگی۔ تمہارے گھر میں روحانیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس میں تم بہت زیادہ نظافت کا خیال رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے تو سرکار دو عالم تزعزع لہ، حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ان کو جگہ دی اور بٹھایا۔ وہ عرض کرنے لگے ان فی المکان لسعۃ، یا رسول اللہ جگہ تو بہت ہے، آپ اپنی جگہ سے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمسلم حقا اذا رأى اخاہ ان یفسح لہ، کہ مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ جب وہ اسے دیکھے تو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کرے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ پھر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کو ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز، حضور نبی رحمت نے ایمان کی برانچز میں سے ایک برانچ قرار دیا، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ پھر یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں اس کو وزٹ کرتے ہیں، اسے ملنے جاتے ہیں، تو بغیر بتائے ہوئے اس کے گھر میں نہ جائیں، پہلے ٹائم لیں، پہلے کال کر لیں، پہلے اسے بتائیں کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھر کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جانا ہو پہلے استئناس کر لو، اور استئناس کا مطلب ہے انس پیدا کر لو، اسے بتا لو، پھر اسے وزٹ کرو۔ پھر جب جاؤ تو گھنٹی پہ ہاتھ ہی نہ رکھ لو کہ مسلسل آواز بلند ہوتی رہے، بلکہ 3 دفعہ دستک دو، اور پھر جب اس کے گھر میں بیٹھو تو اتنا لمبا نہ بیٹھو کہ تم جو ہے وہ بندہ اکتا جائے، بلکہ اس کی راحت اور آرام کا خیال رکھو۔ پھر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھو، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی مجلس اور اس کے بیٹھنے کی جگہ پہ تم جو ہے وہ نہ بیٹھو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوقیات اسلام میں اور آداب اسلام کے اندر بیان فرمایا۔ حضرات محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔